لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کوئی عورت مصنوعی پلکیں لگا سکتی ہیں؟ پلکیں جو ہے نا، یہ بناوٹی نقلی پلکیں لگاتی ہیں خواتین حضرات، یہ لگا سکتی ہیں کہ نہیں؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ انسانی بالوں اور خنزیر کے بالوں کے علاوہ کی مصنوعی پلکیں عورتوں کو زینت یعنی خوبصورتی کے طور پر لگانا جائز ہے، یہ جائز ہے لگانا، لیکن وضو اور غسل کرنے کے لیے ان پلکوں کا اتارنا ضروری ہے، کیونکہ مصنوعی پلکیں گوند وغیرہ سے لگانے کے بعد اصلی پلکوں کے ساتھ چپکا دی جاتی ہیں، لہٰذا انہیں اتارے بغیر اصلی پلکوں کا دھونا ممکن نہیں، جبکہ وضو اور غسل میں اصلی پلکوں کے ہر بال کا دھونا فرض ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس میں کئی باتیں ہیں جو سمجھنے قابل ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آخر انسانی بال یا خنزیر یعنی سور کے بالوں کی اگر پلکیں بنے ہوں تو وہ پلکیں کیوں نہیں لگا سکتی؟ ایک بات یہ تو اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے یہ کلپ مکمل بھی ہو جائے۔ انسان کے بال اگر ہیں پلکوں میں تو یہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سر تاپا قابل محترم بنایا ہے۔ قابل محترم مطلب انسان قابل عظمت ہے، انسان کی اپنی ایک شان ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا۔ غور کیجئے، انسان اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اشرف، افضل، اکرم، سب سے بہترین مخلوق ہے، اور جب یہ سب سے بہتر مخلوق ہے تو اس کی اپنی ایک اسٹیٹس ہے، اپنی ایک شان ہے۔ اور اگر انسان آپ کہیے گا کہ اس میں شان والی کون سی بات ہو گئی؟ یاد رکھیے گا، اگر انسانوں کی پارٹس جو باڈی کے ہیں یا انسان کے بدن کے حصوں کا استعمال دوسری چیزوں میں ہونے لگ جائے تو انسان کا وقار باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا۔ انسان بے وقار ہو جائے گا، انسان کی شان گھٹ جائے گی۔ کیا ان کے بدن کی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو انسان محترم ہے، باعزت، با کرامت، با شرف ہے، اس لیے انسان کے بالوں کی پلکیں نہیں لگا سکتی عورتیں۔ دوسرا، سور کا معاملہ کیا ہے؟ تو سور یاد رکھیے گا، سور نجس العین ہیں۔ نجس العین مطلب؟ نجس العین کا مطلب ہوتا ہے کہ سر تاپا سور ایسا ناپاک ہے کہ وہ کسی بھی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، سور کی ہڈیاں ناپاک، بال ناپاک، یعنی ہر حال میں وہ ناپاک، کسی صورت سور کے بدن کا کوئی حصہ پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب بات یہ ہے تو سور کے بال بھی ناپاک ہیں۔ اب ناپاک بالوں کے پلکیں اگر لگے ہوں تب غور کیجئے کہ ناپاک بالوں کے پلکیں اگر لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نحوست ہی نحوست ہے۔ لہٰذا انسان اور سور کے بال کے علاوہ اگر پلاسٹک کے ہیں یا کسی اور جانور کے ہیں، وہ اگر آپ کے پلکوں میں ہیں تو اس کا استعمال جائز، سور یا انسان کے ہوں تو جائز نہیں۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ واضح ہوا وضو اور غسل کا، پاکی ناپاکی کا، کہ آپ پلکیں اگر چپکاتے ہیں نا تو اگر چپکے پلکوں کے ساتھ اگر چہرہ دھوتے ہیں تو آپ کے پلکوں کے اندر جو چمڑی ہے اس چمڑی تک پانی نہیں پہنچے گا، پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، ناپاک ہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو اور غسل کے لیے پلکیں اتار کر کے اندر پانی پہنچانا یہ ضروری ہوگا۔ تو یہ چند باتیں یاد رکھیے گا۔ فی نفس ہی لگانا تو جائز، لیکن یہ سارے جھمیلے ہیں۔ اب جب اتنے سارے جھمیلے ہیں تو بچنا ہی بہتر ہے۔ جو اللہ نے حسن دیا ہے اسی کو سنوار کر کے رکھیے، اور ایکسٹرا چیزیں لگا کر کے یہ الجھنوں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ الجھنوں سے خالی رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔